ما شاء الله جزاك الله خير الجزاء. أزيدي أنه سيعرف تلاوة القرآن سماع فضائله. الله تبارك وتعالى سيزيد علما ما فعل تلاوة القرآن الله اور کلام الہی کی بات اگر کوئی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامنے ہو اگر روئے خیر البشر، سامنے ہو اگر روئے خیر البشر، پھر عبادت کا کتنا مزہ آئے گا. سامنے ہو اگر روئے خیر البشر، سامنے ہو اگر روئے خیر البشر، پھر عبادت کا کتنا مزہ آئے گا. دل میں ہے آرزو وہ جو ہو روبرو، دل میں ہے آرزو وہ جو ہو روبرو، پھر تلاوت کا کتنا مزہ آئے گا. سامنے ہو اگر روئے خیر البشر، پھر عبادت کا کتنا مزہ آئے گا. کہ چاہتے ان کو جو دیکھے تو وہ شرمگی، کہ چاہتے ان کو جو دیکھے تو وہ شرمگی، تک یوسف کہے آفری آفری، تک یوسف کہے آفری آفری، کہ سوئے انبری سر کے جائے کہیں، کہ سوئے انبری سر کے جائے کہیں، پھر عیادت کا کتنا مزہ آئے گا. سامنے ہو اگر روئے خیر البشر، پھر عبادت کا کتنا مزہ آئے گا. کہ باغ جنت پھر سے واجوں کے ہمیں، باغ جنت پھر سے واجوں کے ہمیں ٹھہر جائیں گے. لیکن سنو دوستو، جب محمد کہے دیکھ میرے ہیں، جب محمد کہے دیکھ میرے ہیں، پھر اجازت کا کتنا مزہ آئے گا. سامنے ہو اگر روئے خیر البشر، پھر عبادت کا کتنا مزہ آئے گا. کہ سر پہ صدیق آنکھوں میں عثمان ہو، دھڑکنوں میں عمر اور علی جان ہو. کہ سر پہ صدیق آنکھوں میں عثمان ہو، دھڑکنوں میں عمر اور علی جان ہو، کتنا مزہ آئے گا. سامنے ہو اگر روئے خیر البشر، سامنے ہو اگر روئے خیر البشر، پھر عبادت کا کتنا مزہ آئے گا. ماشاءاللہ بہت خوب جیسے امام صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم تمام حضرات کے سامنے نعتیہ کلام پیش کروا رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آواز کے اندر مزید جاسیاں عطا فرمائے اور علم و عمل کے اندر خوب خوب برکتیں عطا فرمائے. اب میں حضور خاص طور پر جناب مولانا معین صاحب اور حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی اور آج سے آئے ہوئے دیگر تمام مہمانوں کا بہت ہی خیر مقدم اور استقبال کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی گناہوں مصروفیات کو اعلیٰ طاق کرتے ہوئے ہماری اس ابتدائی تقریب میں انہوں نے شرکت کی. ہم ان تمام حضرات کا متفق اور خیر مقدم استقبال کرتے ہیں. محترم حضرات، اپنے بیان تاخیر کے مواعظ حسنہ سے آپ حضرات کو استفادہ کرنے کے لیے حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کو دعوتیں اس لیے دیتا ہوں کہ حضرت والا آئے اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سامعین کے دلوں کو محضور منور کو زندہ فرمائے. آپ لوگ قریب بڑے آئے.
कुर्सी दे दीजिए, कुर्सी दे दीजिए। دیکھا ہو اور نہ کسی انسان کے ذہن
اور دماغ پر اس کا تصور آیا ہو، اس مضمون کے بارے میں تقریر کرنا کتنا مشکل ہو سکتا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ یہ بات مجھے کہنے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی جتنی مسجدیں ہیں، قیامت کا موقع جب آئے گا تو ساری مسجدوں کو بیت اللہ شریف سے ملا دیا جائے گا۔ یہاں سے سنو، ساری مسجدوں کو بیت اللہ شریف سے ملا دیا جائے گا، چاہے سب کا کیا، اور اس سے جتنا بڑا حصہ بنے گا اس کو جنت میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ اور جنت کی تعریف حدیث پاک میں فرمایا گیا، مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ جنت تو وہ جگہ ہے جسے کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ہے، کسی کان نے سنا نہیں ہے، اور کسی انسان کے دل و دماغ میں اس کا صحیح تصور آ نہیں سکتا۔ مسجد تو اس جنت کا حصہ ہے، اس عنوان کے اوپر لب کشائی کرنا اور تقریر کرنا کتنا مشکل ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ یہ مسجد، اس کا مقام اس سے خود ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ مسجد نہیں ہے بلکہ جنت کا حصہ۔ قیامت کے دن تمام مسجدوں کو اللہ تبارک تعالیٰ کیا کریں گے؟ بیت اللہ شریف سے ملا دیں گے، اس میں ضم کر دیں گے، اور ضم کرنے کے بعد جتنا بڑا حصہ بنے گا ان تمام حصوں کو جنت میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ اس لیے بھلنی کی یہ مسجد جس کا نام بڑا انوکھا ہے، کیا نام ہے؟ مسجد حضرت خیر الورا۔ مسجد خیر الورا کے معنی جانتے ہیں کیا؟ نہیں جانتے؟ خیر الورا کے معنی کیا لفظ ہے؟ مسجد خیر الورا کا دوسرا نام، دوسرا مطلب مسجد محمدی ہوا نہیں، ورا کے معنی مخلوق و مخلوق کے آتے ہیں، اور خیر کے معنی سب سے بہتر، تو ساری مخلوق میں سب سے بہتر انسان کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ مسجد ہوتی ہے، یہ اصل میں مسجد خیر الورا۔ تو میرے بھائیوں، یہ مسجد خیر الورا ہم اور آپ دل میں یقین رکھیں کہ یہ جنت، اس کے علاوہ دنیا کی تمام مسجدیں کیا ہیں؟ یہ سب بیت اللہ میں ملائی جائے گی اور سب کے سب جنت کا حصہ بن جائے گی۔ اس اعتبار سے آپ مسجد کا مقام اور مرتبہ سمجھ سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اور مشہور حدیث آپ حضرات میں سے سب جانتے ہیں، صحیح ستہ کی کتاب ہے ابو داؤد شریف۔ ابو داؤد شریف ایسی مستند کا صحیح ترجمہ ہے نہیں۔ علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جو دنیا کے عظیم محدث ہیں، انہوں نے اس کے ترجمے کا حق ادا کیا، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات کا ترجمہ ہے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اس درجے کی حدیث ہے۔ آپ ایک حدیث گویا زندگی میں اگر آ جائے، انما الاعمال بالنیات، گویا 1/4 شریعت اس انسان کی زندگی میں اتر جاتی ہے۔ تو انما الاعمال بالنیات، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار کس پر ہے؟ مسجد کا بنانا کتنا اونچا کام ہے، کتنا اونچا کام ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام
صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، جبرائیل ایک بات بتاؤ، اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے پیاری جگہ کون سی ہے؟ یہ حدیث آپ حضرات سنے ہیں، مجھے صرف یہ حدیث بیان نہیں کرنا ہے، اس حدیث کے آگے کا جو نقطہ محدثین نے لکھا ہے مجھے دراصل وہ بیان کرنا ہے۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جاتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ تو پہنچے، اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ آپ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا ہے کہ آپ کے نزدیک پیاری جگہ کون سی ہے، آپ سب سے پسند کی جگہ کون سی ہے اور سب سے ناپسند جگہ کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل سے فرمایا احب الاماکن عند اللہ مساجدها وشر الاماکن عند اللہ اسواقها۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے پسندیدہ جگہ جو ہے وہ کون ہے؟ کون ہے؟ مسجد۔ اور سب سے ناپسند کی جگہ کون ہے؟ یہ حدیث کا ترجمہ آپ نے بہت سنا ہے، مجھے یہ بتانا اصل ہے، اصل بتانا یہ ہے کہ اس کے بتانے کے بعد حضرت جبرائیل جلال میں آئے اور انہوں نے فرمایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے پوچھنے کے بعد اس بات کا جواب دینے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جبرائیل کو جتنا اپنے سے قریب کیا اتنا قریب کبھی نہیں کیا تھا۔ بات سمجھ آئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے مسجد کی تعمیر کو اپنے سے کتنا قریب کا ذریعہ بنایا، اس سے جبرائیل کو کتنا قرب نصیب ہوا۔ دراصل مجھے یہ بتانا ہے کہ اس بات کو بتانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جبرائیل کو اپنے سے اتنا نزدیک کیا، تو اس گھر کے بنانے والے کو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے سے کتنا قریب کریں گے، ذرا اس کا تصور ہمارا کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ جی اللہ تعالیٰ یہ فضیلت ہمارے وکیل صاحب کو، ہمارے پروفیسر صاحب کو اور ان کی اہلیہ محترمہ کو نصیب فرمائے، جس طرح حضرت جبرائیل کو مسجد سے متعلق یہ بات بتانے کے لیے اللہ نے اتنا قریب کیا، تو اس گھر کے بنانے والے کو اللہ تبارک تعالیٰ اس سے بھی زیادہ قریب کرے، اس کے لیے دعا کیا جائے۔ میرے بھائیوں، مسجد کا مقام اور مسجد کا مرتبہ اور ان کے بنانے والے کی اہمیت حدیث پاک میں فرمایا گیا، ایک آدمی مسجد میں صرف بیٹھا رہے، کچھ پڑھنا نہیں ہے، اس کو کچھ نہیں پڑھنا ہے، صرف مسجد میں بیٹھا رہے، تو محدثین لکھتے ہیں کہ جتنی سانسیں اس کی نکلے گی اللہ تبارک تعالیٰ ہر سانس پہ 10 نیکیاں عطا، ہر سانس پہ 10 نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ لیکن میرے بھائیوں، انسان کے جو اعمال ہوتے ہیں اس میں سب سے زیادہ فکر جو ہے اعمال کی قبولیت کی ہونی چاہیے، اور اعمال جو اللہ کے یہاں مقبول ہوتے ہیں، اللہ اعمال کو جو قبول کرتا ہے وہ بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ اور محتاجی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اعمال کو قبول کرتا ہے۔ اللہ والے کا طریقہ یہ رہا کہ ہر خیر کے بعد وہ ڈرتے ہیں اس وقت جب یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، ہمارے اعمال کے محتاج نہیں ہے۔ اگر وہ قبول کر لے تو یہ اللہ کا احسان ہوگا۔ قبولیت کے سلسلے میں اللہ والے ہمیشہ ڈرتے ہیں کہ میرے اعمال اللہ کے یہاں قبول کیسے ہو جائے۔ یہ اصل فکر کی بات ہے۔ میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، سلسلے نقشبندیہ کے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، شیخ بہاءالدین نقشبندی
آئی تھی کرو ہندوستان کتنے قبول کے ایمان کو کتنے کے 25 لاکھ لوگوں نے عیسائیوں نے ایمان قبول کیا ان کے نامات آپ اندازہ لگائیے کتنا اونچا ان کا مقام ہوگا کیسا ان کا مرتبہ ہوگا اللہ کے یہاں کتنا قرب ان کو نصیب ہوا ہوگا لیکن جو اللہ کی صفت بے نیازی کو سمجھتا ہے وہ ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے کہ میرے اعمال اللہ کے یہاں قبول ہوگے کہ نہیں اس لیے کہ اللہ کی شان تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر کے قیامت تک آنے والے سارے انسان ایک مجمع میں جمع ہو جائے اور سب کے سب اللہ کی عبادت میں لگ جائے تو اللہ کی شان میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا اضافہ ہوگا اور ساری کی ساری مخلوق اگر نافرمان بن جائے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ذرہ برابر بھی نقص اور کمی آنے والی نہیں ہے وہ ایسا کریم ہے ایسا داتا ہے ایسی قدرت والا ہے ایسی طاقت والا بے نیاز ہوتا ہے تو انسان کو اعمال کی اگر توفیق اگر ملتی ہے اعمال کی توفیق اگر ملتی ہے تو اس توفیق پر اللہ کا جتنا شکریہ ادا کرے یہ سب ہے اعمال پر الگ اور اللہ نے عمل کی جو توفیق دیا اس پر اللہ کا جتنا شکریہ ادا کیا جائے وہ کم ہے اس لیے کہ بغیر اللہ کی مدد اور نصرت کے اور بغیر اللہ کی توفیق کے انسان کو کسی نیکی کے کرنے کا موقع مل ہی نہیں سکتا مل ہی نہیں سکتا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی نرالی زندگی تھی ان کی کبھی کسی شاعر کو ایک انعام نہیں دیتے ایک بار ان کی مجلس میں جگر صاحب نے ایک شعر جگر کو رکھوا دی ایک شعر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس مجلس میں اٹھ کر کے حضرت جگر کو اپنے گلے سے لگا لیا اور فرمایا یہ شعر تمہارا اخلاص کے سمندر میں اتنا ڈوبا ہوا ہے اور للہیت کے دریا میں اتنا نہایا ہوا ہے کہ میں کسی شاعر کے شعر پر انعام کا قائل نہیں ہوں اگر میں زندگی میں اگر کسی شاعر کو اگر انعام دیتا تو جگر تمہارے شعر پر میں انعام دیتا کیا شعر تھا شعر بڑا نرالا جگر صاحب بڑا نرالا شعر کہا اور اخلاص میں ڈوب کر کے اللہ کی توفیق کا اختیار اور اعتبار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کیا فرمایا میرا قدم ہی کسی کے قدم کا سکتا یہ قدم اٹھتے نہیں یعنی ایک بندہ ایک قدم بھی اگر اٹھاتا ہے اگر کسی خیر کے لیے تو وہ دوسرا قدم بغیر اللہ کے حکم اور اللہ کی توفیق کے اٹھا نہیں سکتا تو اتنا بڑا کام مسجد کی تعمیر کا کام مسجد کی ضرورت پوری کرنے کا نظام یہ بغیر اللہ کی توفیق کا نہیں ہو سکتا میں بتا رہا تھا کہ اتنا بڑا کام یہ صرف اور صرف اللہ کی توفیق کے نتیجے میں ہے میں بتا یہ رہا تھا کہ حضرت بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پہ 25 لاکھ عیسائیوں نے ایمان قبول کیا ان کی نجات کے لیے کافی ہے کہ نہیں مسلم پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی سے علی اگر ایک آدمی کو اگر تمہارے ذریعے سے ہدایت مل جائے تو عرب کا سب سے قیمتی مال یعنی سرخ اونٹ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بہتر ہے اور یہاں تو 25 لاکھ لوگوں کو اللہ نے ان کے ذریعے سے ہدایت دی آپ اندازہ لگائیے کتنا بڑا خیر اللہ کا اللہ نے دی لیکن اللہ والے کا طریقہ کیا جب ان کا انتقال ہونے لگا انہوں نے اپنے تمام مریدین کو بلایا اور بلانے کے
کے بعد اپنی زندگی کا بڑا قیمتی شعر، 2 شعر لکھ کر کے اپنے مریدین کو یاد کروایا اور کہا کہ یہ شعر پڑھتے ہوئے مجھے قبر کے حوالے کرنا، یہ شعر پڑھتے ہوئے تم مجھے قبر کے حوالے کرنا۔ اور فرمایا مسکینہ فرمایا یہ بندہ ہے اللہ، تیرے گلی میں آج تیرا ایک بھکاری آیا ہوا ہے جس کے نام اعمال میں تیرے رحم و کرم کے علاوہ اور کچھ ہے نہیں۔ اے اللہ اپنی رحمت کے بھیک میرے نام اعمال میں رکھ کر کے میری مغفرت فرما کر مجھ پر احسان فرما۔ میرے بھائیوں، جس کے ہاتھ میں 25 لاکھ عیسائی ایمان لائے ہوں، کلمہ پڑھے ہوں، مسلمان ہوئے ہوں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے نام اعمال میں اے اللہ کوئی نیکی نہیں ہے، مسکینانم آمدادم ہوئے ہو، میں تو بالکل بھکاری اور محتاج ہوں، آپ کی گلی میں بھیک مانگنے کے لیے آ گیا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیے اس اللہ والے نے اللہ کی قدرت کو کتنا پہچانا ہوگا اور اپنے اعمال کی قبولیت کی فکر ان کو کتنی زیادہ نہیں سوچی۔ میرے بھائیوں، انتہائی درجے کی فکر ہونی چاہیے کہ ہمارے اعمال اللہ کے یہاں قبول کیسے ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں، ہمیں کسی اعمال کے اوپر خوش فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم نے اتنا بڑا کام کر لیا، اتنا بڑا خیر کا وجود آ گیا۔ ایک طرف اپنے کام کو دیکھنا ہے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی کو دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر قبول کر لیا تو یہ کام بہت ہی عظیم ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اس نورانی محفل میں ہمارے پروفیسر صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صحت کے ساتھ ان کے سائے کو بڑھاتے رکھائے اور ضعیفی زور پہ آئی ہوا پہ دست و پاک پر سیدھا کر لیجیے۔ ایک ایک فرد کو اللہ تعالیٰ اگر نیکی کی توفیق اگر دے تو وہ نیکی کے بعد ہماری یہ نیکی قبول کیسے ہوگی، اللہ کے دربار میں مقبول کیسے ہوگی، اس کی فکر کے ساتھ انسان کو وہ نیکی کرنی چاہیے۔ اللہ کا گھر ہمارے پروفیسر صاحب کے ذریعے سے وجود میں آ گیا، اب اس کی ذمہ داریاں ہیں، اس کے حقوق ہیں، اس کے آباد کرنے کا مسئلہ اللہ کا گھر یہ آباد کیسے رہے گا، اس میں نماز کی پابندی کیسے ہوگی، تلاوت سے عبادت سے اس کو آباد کیسے کریں گے۔ جب میں آیا تو اس وقت تلاوت ہو رہی تھی، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، اللہ کے گھر کی تعمیر اور اللہ
بنانے کی فضیلت آپ نے سنی اور اس کا مقام اور مرتبہ آپ نے سن لیا کہ مسجد کا مقام اور مرتبہ ہے کیا، ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ صرف مسجد خیر الورا میں نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ شروع میں نے آپ کو بتایا کہ ہم جنت کی ایک ٹکڑی میں، جنت کی ایک کیاری میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ خاص طور سے پروفیسر صاحب کی خدمت میں یہ حدیث عرض کر رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ قیامت سے پہلے دنیا کی جتنی مسجدیں ہیں ان تمام مسجدوں کو بیت اللہ سے ملا دیا جائے گا، اور اس کے بعد جتنا بڑا حصہ بنے گا ان تمام حصوں کو اللہ تبارک تعالیٰ جنت میں تبدیل فرما دے گا۔ اس لیے ہمارا جنت کے اس حصے میں بیٹھے ہوئے ہیں، بنانے کا کتنا مقام اور مرتبہ ہے، اس کو آباد کرنے کا کتنا مقام اور مرتبہ ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ میرے بھائیوں بہنوں یہاں موجود ہیں، کوئی نفل اگر مسجد میں آ جائے، کوئی نفل اگر مسجد میں آ جائے تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کو پورا کرنا اور نبھانا واجب ہے۔ نہیں ہے مفتی صاحب، آپ ظہر کی نماز پڑھیں، فرض پڑھ لیا، دو رکعت سنت پڑھ لیا آپ نے، یا دو رکعت سنت سے فارغ ہو گیا، آپ دو رکعت نفل کی نیت مان لی، چار رکعت نفل کی نیت آپ نے مان لی، آپ کے ساتھ کوئی مجبوری آ گئی، ایک رکعت ہونے کے بعد آپ نے اس کو ختم کر دیا، آپ کو چار رکعت کو مکمل کرنا واجب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پروفیسر صاحب کے ذریعے سے اس مسجد کو وجود تو بخش دیا، لیکن اب اس کو آباد کرنا ہمارے ڈاکٹر صاحب کو معذور ہو گئے۔ اب آباد کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ کس کی ذمہ داری ہے آباد کرنا؟ آباد کو کون کریں گے؟ سب کریں گے، سب لوگ آباد کریں گے انشاءاللہ۔ جو آباد کرتے ہیں مسجد کو، اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں خدائی معیار جو ایمان ہوتا ہے، اللہ کے یہاں اس معیار والے ایمان والے وہی ہوتے ہیں جو اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں۔ اور اللہ کے گھر کو آباد کرنے کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ عبادت سے اللہ کے گھر کو آباد کرنا۔ آج صفائی ستھرائی بہت اچھی ہو گئی، اب اس میں جھاڑو باہر کون دے گا؟ آپ کو بتاتا ہوں، انڈونیشیا کی ایک جماعت آئی، وہ جماعت آئی، عربی زبان کی کئی روز تک کلوائی میں ٹھہری اور میں ان کی ٹرانسلیٹنگ کرتا تھا۔ نہیں صاحب بھائی، آپ کو دیکھے ہوں گے، انہوں نے بتایا اور مسجد کی تعمیر کا ایک مسئلہ چل گیا تو انہوں نے عربی مجھے بتایا کہ ہم لوگوں کے یہاں مسجد جو بنتی ہے تو مالی تعاون کو دیا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے آباد کرنے میں کس کی کیا حصہ داری ہوگی تو یہ کہا جاتا ہے۔ اس میں الگ سے مؤذن نہیں رکھے جاتے ہم لوگوں کے ماحول میں۔ کیا مہینہ کون اذان دے گا؟ وہ تشکیل ہوتی ہے، لکھا ہوا 2 مہینہ ہم اذان دیں گے، 2 مہینہ ہم اذان دیں گے، 3 مہینہ ہم دیں گے، یعنی اپنی قربانی کے ساتھ اذان دیں گے۔ تو میں نے پوچھا آپ کی مؤذن کون ہے؟ انہوں نے بتایا ابھی ہمارے یہاں کے جو ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں انہوں نے 2 مہینے کے لیے لکھایا تھا اور 2 مہینے اب کیا ہے ڈپٹی کمشنر صاحب۔ اور ہمارے یہاں سماج کا آبادی کا جو سب سے ریٹائر انسان ہے اس کو واسطے تک ہے جو بالکل ناکارہ ہو، کسی گھر کا نہیں ہو، کسی کام کا نہیں ہو، اور اس کے بعد آپ سنیں کہ آزاد بلاد والی آنی چاہیے تو وہاں جیسی تمہاری قربانی ویسی ہماری مہربانی نہیں، آپ کی قربانی جیسی ہوگی اللہ کی مہربانی ویسی ہوگی۔ تو اس سماج کے اندر یہ دکھایا جاتا ہے کہ مالی چندہ میرا اتنا، اور نماز پڑھانے والے جو ہوتے ہیں وہ دکھاتے ہیں اتنے دن میں امامت کروں گا، اذان دینے والے دکھاتے ہیں اتنے دن میں اذان دوں گا، اور جھاڑو دینے والے صاف ستھرا کرنے والے وہ دکھاتے ہیں اتنے دن مسجد میں میں جھاڑو کروں گا۔ آپ کو بڑی سی حیثیت لوگ ہوگی۔ ہمارے یہاں مسجد میں جھاڑو لگانے کو بڑا ہے سمجھا جاتا ہے۔ فرمایا جناب
اللہ کے گھر کو اگر کوئی جھاڑو سے صاف کرتا ہے، پوچھا لگاتا ہے، اس کی گندگی کو دور کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ 70 گنا زیادہ گندگی اس کے دل کی دور کر دیتا ہے۔ تو دل کو صاف کرنے والے اور دل کی صفائی کی ذمہ داری اور ضرورت گاؤں کا سب سے جو غریب اور گیا گزرا اور بوڑھا بنانا اسی کو ہے۔ آج اگر یہ کہیں کہ اس مسجد خیر الورا نام تو شاعر صاحب نے اپنی شاعرانہ ذوق سے رکھا، میں نے اس کا معنی بتا دیا۔ آپ کو اپنے شاعری نے آپ کو بتانا بتایا ہے، ہم کو بھی بتائیے۔ میں نے بتایا عربی میں ورا کے معنی مخلوق ہے، ورا کے معنی مخلوق کے ہیں، اور خیر الورا اس مسجد کا عرفی نام میں نے مسجد محمدی اس کا معنی کیا، لیکن ہم نے آج حدیث سنی ہے کہ مسجد کو صاف کرنا اپنے دل کو گناہوں سے پاک کرنے کی طرح ہے۔ اس کی ضرورت ہم میں سے ہر ایک کو ہے کہ نہیں ہے؟ ہر ایک کو ہے کہ نہیں ہے؟ آپ بتائیے، مسجد کو اگر صاف کرنے کی ضرورت اگر ہو جائے، جھاڑو لگانے کی ضرورت ہو جائے، اور امام صاحب اگر نہیں ہے، ہم میں سے کوئی تیار ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے تیار ہے نا؟ ماشاءاللہ، اللہ اس ہاتھ کو بلند رکھے۔ مسجد میں جھاڑو لینا یہ سب کی مسجد نہیں ہے۔ میں نے بتایا میری طرف بھی کسی کے طرف جاتے ہیں، یہ خیر کی توفیق تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور مسجد کی نگرانی، مسجد کا دیکھ ریکھ اور مسجد کے توجہ رکھنا یہ تو اس آدمی کی ضروری ہے جو اسپیشل اللہ کے یہاں 7 مؤسسین کا طبقہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں 7 مؤسسین کا طبقہ ہوگا، اس میں سے ایک طبقہ وہ ہوگا جس کا دل و قلب بالمساجد، جس کا دھیان ہمیشہ مسجد پر رہتا ہوگا، امام صاحب ہے کہ نہیں، اذان ہوئی کہ نہیں ہوئی، جھاڑو ہوئی کہ نہیں ہوئی، موٹر چلا کہ نہیں چلا، پانی ہے کہ نہیں ہے، وضو کی سہولت ہے کہ نہیں ہے، مسجد صاف ہے کہ نہیں ہے، اس پر توجہ جس انسان نے دی، اللہ کے یہاں اسپیشل مقام اس کا ہوگا۔ قلبہ معلق بالمساجد، اس میں حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ایسے آدمی ہوں گے، 7 یظلهم اللہ یوم القیامہ یوم لا ظل الا، جس دن کوئی سایہ ہوگا ہی نہیں، اللہ کے اسپیشل سائے میں ایسے 7 لوگ ہوں گے، اور وہ 7 میں سے ایک وہ انسان ہوگا، وہ شخص ہوگا جو مسجد کا دھیان رکھتا ہو، مسجد کے اندر جماعت ہوئی کہ نہیں، اذان ہوئی کہ نہیں ہوئی، موٹر چلا کہ نہیں چلا، صفائی ہوئی کہ نہیں ہوئی، وقت پر اذان ہوئی کہ نہیں ہوئی، جماعت ہوئی کہ نہیں ہوئی، اس کا خیال کرنے والا اللہ کے یہاں اسپیشل لوگ ہوتے ہیں، بہت ہی مؤسسین کی طرف میں انشاءاللہ ایسے انسان ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس آبادی، اس مسجد سے متعلق جو آبادی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ان میں سے ایک ایک فرد کو جذبہ دے کہ مسجد خیر الورا کا افتتاح ہو گیا، اب ہمیشہ وہ آباد رہے، اس کی فکر اللہ تبارک تعالیٰ ہم میں سے ایک ایک کے دل میں انشاءاللہ پیدا کرے۔ اور ساتھ ہی دل میں یہ ارادہ بھی رکھیے کہ انشاءاللہ ہماری آبادی میں جمعہ کی نماز آپ مسجد میں ہو ہی رہی ہے، انشاءاللہ اس مسجد کی پہچان اور اس کی مثال اور اس کی یکتائی جو ہے یہ 5 وقتہ مسجد کے اعتبار سے رہے گی انشاءاللہ۔ بھلنی کے اندر 3 مسجد ہے نا، جس میں 2 مسجد میں جمعہ کی نماز ہوتی ہے نا، اور بھلنی کی یہ واحد اور مثالی مسجد ہوگی جو 5 وقتہ ہے، جمعہ کی نماز اس میں نہیں ہوتی ہے، 5 وقتہ نماز والی، صرف 5 وقتہ نماز والی مسجد ایک ہی مسجد ہے بھلنی میں، جو مسجد خیر الورا۔ انشاءاللہ یہ خوبی اور یہ کمال مقتدی ٹرانسفر ہو کہ نہیں ہو، اللہ تبارک تعالیٰ جو مقتدی آبادی میں اتنے مقتدی پیدا ہو جائے کہ ان تمام مسجدوں میں مقتدی بڑھ
جائے اور اس کو آباد کرنے والے کو بھی اللہ پیدا کرے. کیا اللہ کی قدرت میں کیا کمی ہے؟ ایک آبادی کے ایک ایک فرد کو, اگل بغل رہنے والے اور اس طلبا تک کے ایک ایک فرد کو اللہ تبارک تعالیٰ اگر مسجد میں آ کے نماز پڑھنے کا جذبہ عطا فرما دیا تو یہ مسجد بھی نمازت ہو جائے گی اور آپ مسجد کے اندر بھی چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ایک ایک فرد کو مسجد کی محبت نصیب فرمائے, مسجد کی فضیلت حاصل کرنے کا اللہ تبارک تعالیٰ موقع عطا فرمائے. ٹائم زیادہ ہو رہا ہے, بہت ہی نازک وقت ہے. ہمارے ملک سے گرامی حضرت مولانا مولانا صاحب تشریف آئے ہوئے ہیں. آپ پروفیسر صاحب بھی اپنے دل کے خاطردہ جذبات کو کچھ اپنے مخصوص انداز میں ہم لوگوں کے نزدیک رکھیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ اس مسجد کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قبول فرما لے. اور اس مسجد کے بانی اور جس کیمپس میں یہ مسجد ہے, اس اسکول کے بانی جناب ڈاکٹر رضوان صدیقی صاحب اور ان کی اہلیہ طلبا کو اللہ تعالیٰ صحت کے ساتھ لمبی عمر دے. اور اس مسجد کو اللہ تبارک تعالیٰ جب جنت کا حصہ بنا دیں گے تو انشاءاللہ الرحمن اس کے بنانے والے کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ اس نعمت سے محروم نہیں فرمائیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کے لیے عمل کو قبول فرمائے. قیامت تک اللہ تعالیٰ اس مسجد کو ایمان سے زیادہ آباد رکھے. ایک ایک فرد کو اللہ تبارک تعالیٰ گاؤں کی تمام مسجدوں سے صالحانہ محبت عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی النبی الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.
ہمارے درمیان ہمارے سے سکتا ہے کہ مولانا پرانی صاحب نے اس کی بولا ہے تو حضرت صاحب کی خواہش ہے کہ آپ بھی زندگی کا جواب اور اپنے رسولات بیان کر یہ بڑے ہی اجمل کرام کے ساتھ گزارش کر کے مولانا پرانی صاحب سے آپ تشریف لائیں اور چند اور اپنے رسولات کے جواب بیان کریں. ہم نے جو نفس دیکھا اس کو سرے میں لگا. حضرات گرامی، مجھے نہیں پتا علماء کرام مفتیان اعظام کیا کروڑ دیگر لوگوں کو کیا ٹائم دیا گیا تھا، لیکن مجھے جہاں تک معلوم ہے اس مجلس کا انعقاد ہونا تھا شروعات ہونا تھا 11 بجے سے. میں یہی نہیں بلکہ یہ افسوسناک یہ لمحہ ہے ہماری قوم اور ملت کے لیے کہ جس جگہ بھی جہاں بھی پروگرام ہوتا ہے یہ نہ جانا اپنی شان سمجھتے ہیں ہم لوگ، یا پھر کیا مجبوری ہوتی ہے کہ وقت کی پابندی ہمارے یہاں نہیں ہوتی ہے. جو قومیں آگے بڑھ رہی ہیں دنیا کے اندر، جبکہ وہ خدا بیدار قوم ہے، ان کو اللہ کا کچھ واسطہ نہیں ہے، اللہ کا ایک اصول ہے کہ جو یہ کام کرے گا وہ ترقی کرے گا. چنانچہ یورپین قوم کو دیکھیں کہاں بہت سارے، جبکہ ہمارے یہاں اس بات کی ذرہ برابر پتہ نہیں ہے. مجھے امید ہے کہ ہم لوگ اس بات کو توجہ دیں گے تاکہ جن لوگوں کا وقت کیا جا چکا ہو گیا ہے کم از کم دعا کر کے یہاں بنا کر کے جھک ماری نہ کیا کریں. بات مساجد کی فضیلت کے سلسلے میں بہت اچھی طریقے سے مولانا سیف اللہ صاحب نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے، لیکن میں الگ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، اس کے گرد منظورہ کرتے کلام اور ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. بلا شبہ نماز تمام بے حیائی اور شادی سے ہوتی ہے. یہ جو مسجد بنی ہے لاجواب کی نمازی کے لیے بنی ہے. نمازی کے سلسلے میں مسجد کے سلسلے میں سب سے جو ہے اس کی فضیلتیں بتائی جا رہی ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری آدھی آباد بھی نہیں، بہت کم تعداد ایسے ہے جو کہ نمازی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہمارے معاشرے کے اندر جو نمازی نظر آتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں بھائی یہ لوگ نمازی ہیں، تو ان میں اور وہ لوگ جو کہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، آپ نے کبھی کمپیریزن کیا ہے، کبھی آپ نے موازنہ کیا ہے کہ جو بھی نمازی ہیں جو نماز پڑھنے والے ہیں ان کے زندگی کے اندر کوئی تبدیلی ہے بھی یا نہیں ہے؟ ان کے زندگی کے اندر رہن سہن میں، معاملات میں، دین میں، دیر میں، اخلاقیات میں، معاشرت میں کیا اس میں کوئی فرق ہے بھی یا نہیں؟ بہت افسوس سے سر کرنا پڑتا ہے. بہت کم چیزیں ایسی پائیں گے کہ غیر نمازی یا نمازی کے اندر آپ کو محسوس کریں گے. آخر وجہ کیا ہے؟ جبکہ قرآن تو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ بلا شبہ نماز پڑھنے والے کے اندر کسی طرح کی کوئی خرابی نہیں ہو سکتی ہے. وہ تمام برائی یا بری باتوں سے روکتی ہے نماز کو، لیکن ہم نمازی کے اندر کیوں بات دیکھتے ہیں؟ کیا نمازی ہمارے معاشرے کے اندر جھوٹ نہیں بول رہے ہیں؟ کیا وہ دغا بازی نہیں کر رہے ہیں؟ کیا وہ سودی لین دین نہیں کر رہے ہیں؟ کیا بھائی بہنوں کو بھوک نہیں مار رہے ہیں؟ کیا دو نمبری کا دھندا نہیں کر رہے ہیں؟ کیا وقت اور حالات کے لحاظ سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں؟ ہو رہا ہے. آخر وجہ کیا کہ نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ سب برائی ہمارا نہیں موجود ہے. تھوڑا اس پر کبھی ہم نے غور کیا کہ آخر ہماری نماز ہماری زندگی کے اندر تبدیلی کیوں نہ لاتی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ کسی شخص نے اگر حرام کا ایک لقمہ بھی اپنا اندر کر لیا ہو تو کہا یہ کہ 40 وقت دن کی نماز اسے قبول نہیں ہوتی ہے. اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حرام لقمہ کھا کر کے نماز پڑھنے جاتا ہے
یہ کپڑے جو بدل میں حرام ہونا دھوکہ بےمانی کسی کا حق مار کر کے ہم اپنا پیسہ ہتھیار کر کے شباب بہترین لباس بن کے آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. جس میں کوئی بڑا حرام لباس ہوگا اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. جو لقمہ ہم کھا رہے ہیں گھروں کے اندر جو ہے حرام کی کمائی کا گھر ہے اور ہمارے اندر جو خون جو بن رہا ہے ایسے شخص کی نماز قبول نہیں ہوگی. ہم کو رات کو غور کرنا چاہیے یا پھر ہماری دعائیں کیوں نہیں ہوتی ہیں, ہمارے اندر تبدیلی آخر کیوں نہیں ہو پا رہی ہے. کیا یہ سب خرابی ہمارے اندر ہے؟ ایک طرف تو قرآن کا چیلنج ہے کہ نمازی کے اندر یہ سب باتیں نہیں ہو سکتی ہیں, لیکن اس کے باوجود کوئی اگر ہم دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب قرآن چھوٹا نہیں ہو سواری بنا نہیں ہو رہا, بلکہ خرابی ہمارے اندر ہے کہ نماز کا جو حق ہے اس طریقے سے ہم ادا نہیں کر رہے ہیں. اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح سے نماز کو جو نماز پڑھنا چاہیے خشوع و خضوع کے ساتھ. ایک تو وہ ہے اندرونی کہ حلال کمائی, حلال رزق, لباس ہو, خون بنے, جس کو ہمارا پاک صاف ہو, جو ہے کپڑے بھی ظاہری طور پر پاک صاف ہو. پھر اللہ کے گھر کے اندر آئیں تو پھر ہمارا خشوع و خضوع جو بتایا گیا ہے وہ ہم اپنے اندر پیدا نہیں کر پاتے. مزید یہ کہ یہ نماز کا ایک شوق کہا گیا ہے کہ بھائی ایک مومن کی پہچان یہ ہے کہ جب اذان نہیں ہوگی تو اس کا دھیان لگا رہا تھا کہ حضرت تک اذان ہو گئی. ہم کو اللہ کے دربار کے اندر جا رہا ہے, اللہ کا حضور ہم کو سجدہ کرتا ہے, اللہ سے اپنا حساب کتاب ہم کو کرتا ہے, لیکن ہم لوگ غفلت میں اذان ہو گئی کوئی بات نہیں ہے جو بھاگے بھاگے مسجد جیسے جیسے کر کے ہم نے نماز پڑھا. اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی نماز ان کے سر کے اوپر سے اوپر نہیں جاتی ہے. ایک جگہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جس طرح سے مرغیاں جو ہے دانا چکتی ہیں, ٹھوکر کے لے کر کے دانا چکتی ہیں, اسی طرح سے سجدہ اور رکوع کرتے رہتے ہیں. ایسے لوگوں کی نماز قبول نہیں ہوتی. ایک حدیث کے اندر فرمایا گیا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تم یہ سمجھو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو, اس حالت میں تم پہنچا.